الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والثناء نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ اس بابرکت باسعادت جمعہ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں مالک لم جزل ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. دوستان محترم و محتشم، مالک کریم کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، یہ اصلاح کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا. اور نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور ذات نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے لیے مشعل راہ بتایا. قرآن کریم کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. بڑے سادے جملے ہیں قرآن کے، لیکن بڑے لذت بھرے اور قربانی جملے ہیں. اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء سے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ تمہیں میرا رسول عطا کرے اسے لے لو. فخذوہ، بس اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس شے سے میرے مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء روک دیں اس سے رک جائے. ایک کہتا دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس شے کو لے لو، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے جس سے منع کر دیا پھر اس کو چھوڑ دو. اگر اس قاعدے کو میں اور آپ اپنی زندگی پہ امپلائی کرتے ہیں، اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ اس دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی نظر آئے گا. کیونکہ جس شے سے میرے مصطفیٰ نے روکا. دوسری آیت آپ علماء سے سنتے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے میرے نبی کا جو زندگی ہے یہ بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، آپ نے بارہا مرتبہ کو کچھ چیزوں سے منع فرمایا، کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا، بندے کو دیکھا، اس کو دیکھ کے اس کی ضرورت کے مطابق کلام فرمایا۔ اب ایک شخص آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سونا، کچھ وصیت فرمائیے، تو نبی کریم علیہ السلام اس سے فرما دیتے ہیں کہ غصہ کم کیا۔ اب اس کی شخصیت کو دیکھا اور ساتھ میں یہ حکم دے دیا کہ تم غصہ کم کیا کرو۔ دوسری جگہ پہ یعنی بہت سارے ایسے معاملات ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی حوالے سے 3 چیزیں کہی ہیں، کبھی 4 چیزیں کہی ہیں، کبھی 5 چیزیں کہی ہیں، کبھی 6 چیزیں کہی ہیں، کبھی 7 چیزیں کہی ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے نا، 3 علامات، یہ منافق کی نشانی ہے۔ سنا وہ کون سے تھے؟ فرمایا ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسرا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ 3 علامات ہیں، آج کیونکہ میں اور آپ یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے، ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کے اندر علامات منافق جو ہیں یہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ معافی دے، آج معاشرے کا اللہ ماشاء اللہ کوئی فرد مجھے نظر نہیں آتا جس کے اندر یہ 3 علامتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن جس شے کا میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے بچنے کے لیے، میں اور آپ اس سے کتنے بچتے ہیں؟ اور منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہو۔ اور یہ علامات، چوتھی علامت بھی ہے، ایک اور جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام نے منافق کی چوتھی علامت بھی بیان فرمائی ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ آج اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ 4 علامتیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ یہ علامات تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی علامات ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ 4 عمل ہمارے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی ذر غفاری سے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ 5 چیزیں وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ ہمارے معاشرے کے اندر وصیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ، اللہ ہر ایک کو خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ فلاں میرے بیٹے کے ساتھ یہ کرنا، فلاں کو یہ چیز دے دینا، فلاں کے لیے یہ میں نے وقف کر دیا ہے۔ ہم اسے وصیت کہتے ہیں، تاکیدی حکم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی۔ اور حضرت ابی ذر غفاری کون ہے؟ یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں جنہوں نے فقر کو اپنایا ہوا تھا، اختیار کیا ہوا تھا۔ ویسے تو جتنے صحابہ تھے، اہل بیت کے افراد تھے، اگر مال غنیمت آتا جو بیت المال سے انہیں کچھ نہ کچھ وظیفہ ملتا تھا، سالانہ کی بنیاد پہ، ماہانہ کی بنیاد پہ، یعنی ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا کہ آپ وظیفہ بھی قبول نہیں کرتے، فقیرانہ رنگ، شہر سے ہٹ کے رہنا،
فقیرانہ رنگ میں رہنا، یہ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت ہے۔ بعض مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا لینا ناجائز نہیں تھا، جس طرح آج ہماری حکومتیں کسی کو خوش کرنا چاہتی ہیں تو اسے پیسے دیتی ہیں، یہ تو ناجائز ہے۔ ہمارے خون کو چوس کے جو پیسہ وہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح پانی سے بھی زیادہ بہا دیتے ہیں، کسی کو خوش کرنا ہے تو لاکھوں روپے اسے دیں گے۔ وہ آپ کے سامنے پچھلے کچھ 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے ہمارے کہہ لیں گے نیزہ باز نے وہ نیزہ پھینکا ہے تو کتنے کروڑ روپے اسے دیں گے۔ کوئی کبھی اپنے جیب سے دینے پڑتے تو پتا چلتا کہ جناب کتنے دے رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کا یعنی ہمارا پیسہ ہے، یہ تو صرف سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، بس اس کو دے دیا۔ ایک نیزہ پھینکنے کی وجہ سے اسے کروڑوں روپے دے دیے، اور جو غربت کی وجہ سے روزانہ خودکشیاں کر رہی ہیں، جو غربت کی وجہ سے روزانہ مر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے اپنے اولاد کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، غربت کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات کہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ہماری ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے، ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ حوصلہ افزائی ضرور کریں، لیکن مسئلہ تب ہے کہ کسی پہ میں اگر خوش ہوتا ہوں تو اس کی حوصلہ افزائی اس طرح کروں کہ میں اپنے ذاتی پیسے سے اسے دوں۔ آپ مجھے مسجد کا فنڈ کا ایک امین بنا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اچھا پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اور میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، تو خوش ہونے کے بعد کیا میں مسجد کے فنڈ میں سے اسے بہت سارے پیسے دے دوں، کہوں جی اس نے اچھا کام کیا ہے کہ قرآن اچھا پڑھ لیتا ہے؟ بھائی اگر مجھے اچھا لگتا ہے تو پھر میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی جیب سے پیسے دوں، نہ کہ جو جس پہ میں امین بنایا گیا ہے۔ وہ بزرگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ حلال مال سے بھی دوڑتے تھے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑے بزرگ صوفی بزرگ گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ میں ایک سواری سونے کی لدی ہوئی آپ کو دیتا ہوں، پر میں وہ بھی قبول نہیں کروں، کہا اگرچہ وہ حلال ہو، مجھے ساری معلومات ہو کہ وہ میرے لیے حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، اس کے باوجود میں اسے قبول نہیں کروں۔ اور کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے سامنے مٹی اور سونا دونوں برابر ہو چکے۔ عالیہ کی باتیں کہنے کے لیے بڑی آسان ہے کہ مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جائیں گے، لیکن پریکٹیکلی زندگی کے اندر ان کو گزارنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، یہ بڑی مشکل باتیں ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں اگرچہ جائز طریقے کے ساتھ اور وہ پیسہ میرے لیے جائز بھی ہو، اس کے باوجود اگر سونے سے لدی ہوئی سواری مجھے دی جائے میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اور کہ سرکار کیوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ تو نے کمایا کہاں پہ ہے اور لگایا کہاں پہ، اس کا جو حساب دینا ہے نا میں اس حساب دینے سے ڈرتا ہوں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جید صحابہ میں سے ہیں، لیکن ساری زندگی فقر کی زندگی گزارتے، یعنی مدینہ طیبہ سے دور رہے ہیں، فقر کی زندگی، کبھی مل گیا کچھ کھا لیا، کئی دن فاقے کھا لیے، کئی دن روزوں کے ساتھ گزار دیے، اور وہ وظیفہ جو جائز تھا حلال تھا اسے وصول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ حساب دینا بڑا مشکل، اسے اختیاری فقر کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی، ان میں سے پہلی نصیحت جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی ذر غفاری کو فرمایا کہ مسکینوں پہ رحم کیا کرو اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھا کرو۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ویسے سبحان اللہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں 1000 نیکی کرنے سے کس شے نے عاجز کی؟ تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ 1000 نیکی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے
اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 1000 نیکی لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، میرے خیال میں 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہاں آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہو تو سبحان اللہ کہیں گے، تب میرے ذہن کو بھی یہ ایک میسج پہنچے گا کہ جناب میری باتیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں، تو ذرا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ اے ابو ذر، مسکینوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا۔ اب دیکھیے جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا جی، آپ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایک عجیب سا لطف محسوس کریں، ان کی کوئی لفظ بھی خواہشیں نہیں ہوتی، اور ویسے ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو احساس سے کمتری نہیں ہوگی۔ بعض جگہوں پہ آپ بیٹھے نا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ایک ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں کہ جہاں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یار میں ان سے کم نہیں، میرے پاس مالی حالات نہیں ان سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کو مد نظر رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، ہمیشہ مساکین کی مجلس میں بیٹھنا۔ جب مساکین کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو ایک یقیناً کیفیت اور لطف محسوس کریں گے جو تھوڑے پہ اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یقین مانے آپ کئی لوگوں کو دیکھیں ایک وقت کے کھانے کے لیے ہے، لیکن جب بھی آپ ان سے ملاقات کریں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان سے کلام کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیسے حالات ہیں جناب، وہ کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے ذمہ داروں سے پوچھیں جناب کیا حالات ہے، بس کی گزارا ہے۔ یہ ایک فرق ہے، یہ ایک فرق ہے ان مساکین اور جنہیں رب نے دولت سے نوازا ہے ان میں اور مساکین۔ تو حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی جو وصیت فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مساکین کے پاس بیٹھو۔ دوسری وصیت فرمائی کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے، دنیا کے اندر اپنے سے نچلے کے اندر دے۔ دنیا کے اندر آپ کو رب کائنات نے عطا کیا ایک گھر اچھا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، کسی سے مانگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرائے کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہے لیکن آپ کے مقابلے میں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا آپ کا اچھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ فرمایا اے ابو ذر غفاری، ہمیشہ اپنے سے دنیا کے اندر نیچے کو دیکھنا، اور جب بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے نا تو بندے کے اندر شکر کا ایک وعدہ پیدا ہوتا ہے، رب کا شکر ادا کرنے کا وعدہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بندہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے نا تو پھر احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بربادی کی طرف کیوں جا رہی ہے، کہ ہمیں حکم ہے کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے دیکھو اور اس دین کے اندر، آخرت کے اندر، اعمال کے اندر اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ اب ہم نے اس شے کو الٹ کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ نے یہ وصیت فرمائی کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھنا۔ تیسری وصیت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے اے ابو ذر، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ نہ چھوڑنا۔ اس میں اس ملک کے اندر میں سمیت سارے دوست ہم شریک ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ بنتا ہے، تھوڑا سا معاملہ بنتا ہے، ہم رشتے کو چھوڑ دیتے، تعلق ختم۔ کیوں جی خدا نے میرے ساتھ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنا، یعنی تعلقات کو ختم نہیں کرنا، اگرچہ وہ کرتے رہے۔ آج میں اور آپ تو دیکھیں تو صحیح، نعرے تو ہم بھی لگاتے ہیں کہ ہم عاشق کے رسول ہیں، نعرے تو ہم بھی لگاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے اس گمان میں ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا علم ہے، ہمارا عمل ہے، ہمارا دنیا کے اندر ایک نام ہے، اس کے باوجود جو حکم مصطفیٰ ہے اس کو ہم منہ موڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ تمہارے ساتھ تعلقات کو ختم کریں لیکن تمہاری یہ نہیں ہے کہ جی میں نے ایک دفعہ کوشش کی ہے، 2 دفعہ۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں زندگی بھر تمہاری یہ کوشش رہنی چاہیے
کہ رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو نہیں چھوڑنا۔ آج میں اور آپ برادریوں والے لوگ ہیں، دیکھیں اپنے معاملے کے اندر، میں اس گناہ کے اندر میں بھی شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر یہ سکت اور طاقت عطا فرمائے۔ یہ سکت اور طاقت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ قوت کی باتیں ہوتی ہیں، کمزوری کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر سرکار کریم علیہ السلام کے فرمان کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے تو یہ طاقت کی باتیں ہیں، کمزوری کی باتیں نہیں۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے کہ اگر کوئی جھکتا ہے نا، لوگ اس میں دار و تشریح کرتے ہیں کہ یہ جھک گیا، اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، اس کے اندر پاور نہیں ہے کہ یہ کھڑا ہو سکے اس بندے کے سامنے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر خاموش ہو گئے، اللہ کی رضا کی خاطر کہ یار یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، بس جس بندے کے اندر یہ ذہن بن گیا نا، یقیناً میرا مالک جو ہے، جو عزت دینے والا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے چوتھی وصیت فرمائی حضرت ابی ذر غفاری سے، فرمایا ہمیشہ سچ بات کہنا، اگرچہ کڑوی ہو، ہمیشہ حق کہنا، سچ کہنا، اگرچہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ برادری چھوڑ جائے گی۔ یعنی کہ اس حوالے سے ہے کہ یہ میں اس وجہ سے منافقت اختیار نہ کر جاؤں کہ ایسی بات جو حق ہے، جو سچ ہے، میں اس لیے نہ کہوں کہ یار یہ جو بیٹھے ہیں یہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ نہیں، حق کو نہیں چھوڑنا، پھر کوشش کرنی ہے کہ جناب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں آپ کے پاس پہنچوں، آپ کو سمجھاؤں، جناب وہ میرا مذہبی فریضہ ہے، یہ میرے لیے لازم ہے کہ میں آپ کے سامنے حق رکھوں۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اگر ناراض اس وجہ سے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیشہ حق کہنا اگرچہ کڑوی بات۔ اور پانچویں بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابی ذر غفاری سے پانچویں وصیت فرمائی، فرمایا ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہے۔ یہ بھی ایک آسان سی گفٹ، وہ 5 چیزیں ہیں جو انتہائی آسان۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا ٹائم ملتا ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ 5 وصیتیں فرمائی تھی حضرت ابی ذر غفاری۔ آج میں اور آپ کوشش تو کریں، انسان چلے تو صحیح ہے، انسان اس راستے کو اپنانے کی کوشش تو کرے، میں اور آپ کو کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو بس یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، صرف کتابوں تک محدود کرنی ہے، یا صرف کتابات کے وہ چند جملے جو کانوں کے اندر پڑھتے ہیں، بس جو ہی مسجد سے بندہ باہر نکلتا ہے بھول جاتا ہے کہ یار وہ 5 باتیں کون سی۔ ابھی میں آپ سے گزارش کروں کہ جناب وہ 5 باتیں کون سی ہیں، تو اکثر میں سے ہر ایک کو بھول چکے ہوں گے کہ وہ 5 باتیں کون سی۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہمارا ذہن کتنا پختہ ہو چکا ہے کہ ایک بات ہزاروں سال بھی پہلے کی بھی ہو بندہ یاد رکھتا ہے کہ اس کے اندر دنیاوی فائدہ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ فائدے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی فائدے دیں گے اور آخرت کے اندر بھی فائدے۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں ایک اور وصیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ العزیز گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے 5 وصیتیں فرمائی، اور یہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں نا، یقین مانیں ہماری طبیعت کے اندر حشاشیت آ جائے گی، ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتوں کی نبی کریم علیہ السلام نے وصیت کی۔ پہلے حضرت ابی ذر غفاری کو فرمائی تھی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی۔ اور وصیت کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ پہلی وصیت فرمائی، اے انس، اے میرے بیٹے انس، ہمیشہ باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، تمہاری عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بڑی آسان سی بات ہے، ہمیشہ باوضو رہنا، لیکن یہ تب آسان ہوگی جب ہم فرض نماز ہی پڑھیں گے۔ فرض نماز ہم پڑھ نہیں سکتے، پھر وضو ویسے کیسے کریں؟ قابل توجہ بات ہے نا جی۔ اگر فرض ہی نہیں پڑھتے ہم
تو وہ باوضو کیسے رہیں گے؟ یا صرف باوضو رہیں گے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، نماز تو فرض ہے، اس کے علاوہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے انس ہمیشہ باوضو رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اب ہمارے ہاں برکت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ برکت کا معنی اس کے اندر اضافہ ہو جانا، 2 ہے تو 4 ہو جانا، 4 ہے تو 8 ہو جانا۔ میرے بھائیو یہ بھی ایک معنی ضرور ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ اس کے اندر برکت اس طرح ہو کہ سکون آ جائے، خیر آ جائے۔ اب اللہ رب العزت انسان کو زندگی دے اور اس کے اندر خیر ہی خیر، اس سے لوگ خیر پائیں، اس سے لوگ اچھی کی امید رکھیں، وہ اپنی زندگی خیر کے طریقے سے گزار رہا، اس کی زندگی کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، قلبی جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ سکون ہو، یہ برکت ہے۔ دوسری شے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیت فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہر امتی کو سلام کرنا تمہاری نیکیاں بڑھتی جائیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، یہ کیسی وصیت ہے کہ ہر امتی کو سلام کرنا۔ میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے ہم سلام بھی اسی شخص کو کرتے ہیں جس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے ہر امتی کو سلام کرنا۔ اور بخاری کی ایک اور روایت کی ہے، سرکار کریم علیہ السلام سے جو پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا ہر بھوکے کو کھانے کھلانا اور ہر بندے کو سلام کرنا اگرچہ تو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ کسی کو اگر آپ نے سلام کیا ہے اور اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے یا پہچان نہیں ہے تو سوچتا رہے گا یار سلام کرنے والا کون تھا، کیونکہ ہم نے رواج یہی بنا دیا ہے کہ سلام اسی کو کرنا ہے جس کے ساتھ تعلق۔ حالانکہ ایک تعلق ہمارا ہر بندے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ جہاں سے گزرے، ویسے نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اس کا ایک نصاب دیا کہ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں اور لوگ بیٹھے آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کو سلام کریں، آپ زیادہ ہیں وہ تھوڑے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کو سلام کریں، آپ سواری میں ہیں کوئی پیدل جا رہا ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ پیدل والے کو سلام کریں۔ یہ نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ نصاب دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں اور ویسے بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا اللہ اس کو جنت نصیب نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ بلکہ صحابہ کی بات نہیں ہے، بعد کے بزرگوں کی بات ہے، پوچھا گیا کہ جناب یہ تکبر ختم کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کی، انہوں نے کہا غریب لوگوں کو سلام کیا کرو تمہارے دل سے تکبر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری وصیت تھی کہ اے انس میری امت کو سلام کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا جائے گا۔ تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ بڑی یار آسان سی باتیں ہیں، جب بھی تم داخل ہو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس سلام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گھر کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ آج کل ہمارے وہاں یہ معمول بھی نہیں ہے، ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے ہیں کسی کو سلام نہیں۔ حالانکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر سلام کرو گھر والے موجود ہیں تو انہیں سلام کرو، اگر وہ نہیں موجود تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے انس یہ میری وصیت ہے کہ میرے بیٹے جب بھی گھر داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کرنا، اس کا ریٹرن کیا ملے گا، اس بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا مالک کریم تیرے گھر کے اندر مزید برکت عطا فرما۔ یہ تیسری وصیت ہے۔ چوتھی وصیت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ بیٹا چاشت کی نماز پڑھتے رہے۔ اب چاشت کی نماز کیا ہے؟ چاشت ہے کہ جب سورج چڑھنے لگے اس وقت جو نماز نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہ ممکن بھی تب ہو سکتا ہے جب بندہ فرض نماز پڑھے۔ انسان کوشش کرے تو کوئی شے مشکل نہیں ہے، کوئی شے بھی مشکل نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھتے رہنا۔
اور پانچویں وصیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا چھوٹوں پہ رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا۔ یہ پانچ باتیں اگر کوئی بلے باندھ لیتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اے انس اگر تم ان پانچ باتوں کو اپنے بلے باندھ لیتے ہو، ان پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے اندر میری معیت نصیب ہو۔ اب یہ پانچ باتیں کتنی آسان سی ہیں، اور یاد رہے چھوٹا کیوں بھی ہو اس پہ رحم کرنا یہ ہمارے مسلمان ہونے کا حق ہے، اور بڑا چاہے کوئی بھی ہو اس کی عزت کرنا ہمارے مسلمان ہونے پہ یہ لازم ہے، حق ہے اس کا۔ آج سفید ریش اگر ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے، یہاں جو بھی بڑا ہو، یہاں بات باپ کی یا بڑے بھائی کی یا چچے مامے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو، علاقے کا ہو، شہر کا ہو، قومیت کا ہو، یہ سب ہی ہو، اس کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے۔ وزیران محترم و محتشم، اسی طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو جو وصیتیں فرمائی ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وصیتیں فرمائی ہیں۔ وہ پانچ باتیں پھر کبھی انشاءاللہ مل بیٹھیں گے تو اس کا بھی ذکر ہوگا کہ ہمارے معاشرے کو سنوارنے کے لیے یہ چیزیں لازم۔ ہم کوشش کاوش کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اگر ان کا تھوڑا بہت ہم خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے جائیں کہ اللہ کریم اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ انسان جب گناہوں سے ہٹتا ہے نا، صرف گناہوں کو چھوڑنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔